عالم کعبہ کل ایک بلیسنگ ہو گئی ہم کو کہ کل جمعہ بھی مل گیا، بہت بڑی بات ہو گئی. عید اور فرائیڈے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس لیے کہ جمعے عید کے دن ہمارے پاس حکم ہے دعا ندبہ کا، بہت ضروری ہے کل دعا ندبہ. دعا ندبہ کا ٹائم ہی فجر کا ہے، فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد. تو کل کبھی بھی عید اور رمضان کی عید ہو، بقرعید ہے، یہ دو دن اور غدیر لازم دعا ندبہ پڑھنا ہے. یہ کم از کم یہ دنوں میں گھر میں پڑھیں، اگر یہاں نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں پڑھیں، لیکن پڑھیں. اور جمعہ تو دعا ندبہ کا ہی دن ہے. یہ 4 دن میں دعا ندبہ کل ہونا بہت ضروری ہے. گھر میں پڑھیں، آپ یہاں ہوتی ہے تو یہاں پڑھیں، مجھے نہیں معلوم، بہرحال جو بھی ہے. تو کل یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہوئی ہمارے ساتھ کہ رمضان ختم ہوا شب جمعہ میں، اس لیے کہ شب جمعہ کی آلریڈی ایک امپورٹنس ہے، اس کے بعد پلس شب عید آ گئی. آج یہ دو چیزیں آج کی رات مل گئی. جیسے اسلام میں شب عید کا امیجنیشن عام طور پہ جیسا ہوتا ہے ویسا نہیں ہے دوستو. ہمارے پاس ایک تصور ہے کہ عید مطلب ہر چیز کی فریڈم ہے، وہ اسلام میں نہیں ہے. شب عید سے لے کے کل کی صبح رمضان تک ایک امپورٹنٹ رات آج کی رات ہم کو ملی ہے. صرف 2 رکعت نماز ہے، لیکن آپ سوچو یہ نماز ایک عجیب نماز ہے. سال میں صرف آج ہی کے دن پڑھنا ہے، یعنی 365 دن میں ایک ہی دفعہ پڑھیں گے آپ، تو کتنی امپورٹنٹ ہوگی. یہ نہیں ہے کہ نماز ریپیٹ ہو رہی کہیں اور، صرف 2 رکعت نماز ہے، لیکن یہ نماز آپ کے پورے 30 روزوں کی قبولیت ہے. کل کا دن کا جو تحفہ ملنے والے، دیکھیں ہر انسان کو کل تحفہ ملے گا. ہم کو لینا ہے، مطلب ہم کو ناز کرنا ہے اللہ سے. اللہ کی بارگاہ میں ہم جا کے بول سکتے ہیں نا کہ میں تو تیرا بندہ ہوں، ٹھیک ہوں، میں گناہ گار ہوں، لیکن اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، آل محمد کا مانے، مجھے چاہیے. کل آپ گڑگڑانا، کل مانگنا. نبی لوگ مانگتے تھے اس طرح، معصومین اس طرح انہیں مانگ رہے. آپ کثرت سے کل مانگنا. کل 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ نہیں مانگنا دعا، کل زیادہ دعا مانگ. تو آج کی رات کی جو امپورٹنٹ نماز ہے نا، وہ صرف 2 رکعت ہے. آپ گھر جا کے آرام سے پڑھیں. آج رات تو آپ ہی کی. پہلی رکعت میں ایک علم ہے، میں بہت آہستہ آہستہ بول رہا ہوں کیا پڑھنا ہے، بہت زیادہ ہے پڑھنا، لیکن میں نہیں بول رہا. 100 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ یا 1000 مرتبہ پڑھو. اچھی طریقے سے بولا نا. آپ کو معلوم ہے سورہ قل امام حسین کا فیوریٹ سورہ ہے. کتنی عجیب بات ہے نہیں. مولا کو 114 سوروں میں جو امام حسین کو سب سے زیادہ پسند تھا وہ سورہ قل اللہ ہے. کیوں پسند ہے؟ اس میں صرف وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت، اور کچھ بھی نہیں. سب سے چھوٹا سورہ 3 آیتوں پہ، لیکن میرے مولا حسین کا فیوریٹ سورہ جس کو مولا حسین سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں. کہ رات 100 مرتبہ پڑھنا پہلی رکعت، دوسری رکعت میں ایک ہی دفعہ پڑھو، سمپل. تو کتنی دیر کی نماز ہے؟ 20-15-20. لیکن آپ ایک بلیسنگ ہے دیکھیں شب جمعہ کی، کہ یہ اگر ہم عید ایسا سیلیبریٹ کریں، عید کا یہ پریپریشن ہے. ایکچولی یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ پریپریشن ہے عید کا، کہ کل عید ہے ہماری، کہ اس کی ہے نا. اس کے بعد دعا ہے زیادت امام حسین آج ضرور پڑھنا. کیوں پڑھنا زیادت امام حسین؟ ویسے شب جمعہ بھی ہے پلس شب عید ہے. نیت کرنا. دیکھیں خالی پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں شب عید، اس لیے کہ آپ کو فائدہ اٹھانا ہے نا. آپ کو شب جمعہ کا تو فائدہ ملے گا، لیکن آپ ایک نیت کر دو کہ شب عید کی نیت سے بھی میں پڑھ رہا، پہلی رات کی نیت سے بھی پڑھ رہا، اپنے گناہوں کی معافی کی نیت سے بھی پڑھ رہا. اللہ اس کی برکت سے میرے روزوں کو بھی قبول کرا دے، اس کے وسیلے سے، وارثہ کے وسیلے سے میرے 30 روزے بھی قبول کرا دے، وارثہ کے وسیلے سے آئندہ سال کا رمضان ہم کو نصیب ہو. یہ دعا ضرور کرنا کہ آئندہ سال کا رمضان بھی ہم کو نصیب ہو. اس لیے کہ آپ اپنی زندگی مانگ رہے. کوئی یہ نہیں بولے کہ اللہ سے زندگی کیوں مانگنا، نو. یہ بعض وقت بڑے آسانی سے بتا رہی ہم تو مرنے والے، ہمارا تو یہ اب تو کیا لاسٹ سٹیج ہے. نو، حرام ہے. اس لیے کہ زندگی ایک نعمت ہے، اللہ نے تم کو نعمت دی ہے، اور یہ کبھی نہیں کرنا کہ یار میں مر جاؤں گا. ارے تم مرو گے کیسا؟ تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے.
جب آئے گا نا ملک الموت، جب تو جانے تیار نہیں ہوگے، ہاں جب تو ڈرو گے. اب بڑے باتیں کرے یار میں تو تھک گیا اب زندگی سے، دنیا سے تھک گیا، اب ہے کیا دنیا، میں نے بہت انجوائے کر لیا، اب تو جانا ہے. ایسا بولنے سے نہیں ہوتا. بولنا آسان ہے، وہاں پہنچنے کے بعد مشکل ہے. یہ مت سمجھو کہ وہاں پہ بہت واک تھرو ہے، بالکل جو چاہے وہاں کر لیں گے. وہاں جانے کے بعد ایک ایک پائی کا حساب ہے، ایک ایک لمحے کا حساب ہے. آج کی یہ نماز، ہم گھر جا کے بہترین کھانا کھاؤ، یہاں پہ گھر جا کے سونے سے پہلے نماز پڑھ کے سونا. میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت شب عید، قربتاً شب عید الفطر، 100 قل اللہ کی نماز ضرور پڑھنا ہے. اس کے بعد آج صدقہ، اور کل بھی صدقہ. دیکھیے کل سب کو صدقہ دینا. عید کا صدقہ از ویری امپورٹنٹ، اس لیے کہ صدقہ دیں گے نا، جو دعا آپ کی قبول ہونے والی ہے، جو رک رہی تھی وہ صدقے سے کھل جائے گی، رکاوٹیں دور ہوں گی. عید کے دن کوئی جعفریہ سے بغیر گفٹ لیے جانا نہیں، اس لیے کہ آپ لیں گے تو فائدہ ہے نا. اللہ سے ہم کیوں 30 روزے کیوں رکھے؟ 30 روزے رکھے and we need something from اللہ، اور اللہ بول رہا کہ میں دوں گا تم کو، لیکن اسی شرط پہ دے گا کہ آپ اگر اس کے لائن میں اس قابل ہو کے بن کے آگے بڑھے تھے. اگر اپنی مرضی سے کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. تو آج کی رات بھی امپورٹنٹ ہے اور کل کا دن بھی امپورٹنٹ. کل زیارت امام حسین تو سب ہر جگہ ہوتی ہے، قبرستان میں بھی ضرور جائے، قبرستان میں بھی ضرور یاد کریں. اور دعائے ندبہ میں بار بار سٹریس کر رہا دعائے ندبہ کا. کل سلامتی امام کی نماز، اس لیے کہ دعائے ندبہ کل کی خاص ہے دوستو. کل پڑھنا، گھروں میں جا کے پڑھو لیکن پڑھو. ہر آدمی کو چاہیے کہ کل دعائے ندبہ پڑھے. اپنے زمانے کے امام کے رشتے کو بھولے مت، اسی لیے رکھی گئی ہے. ذیشان حیدر جوادی اور علامہ باقر مجلسی یہ کہتے ہیں کہ دعائے ندبہ رکھی کیوں گئی؟ عید کے دن کیوں رکھیں گے؟ رمضان کی عید میں، بقرعید میں دعا کیوں پڑھے؟ غدیر میں کیوں پڑھے؟ کم از کم یہ دن بھی تم اپنے امام کو مت بھولو. زمانے کے امام کی جو غفلت ہے نا، ہماری جو امام روتا ہے نا ہمارے لیے، لٹرلی امام روتا ہے، لٹرلی امام آنسوں سے روتا ہے کہ میرے چاہنے والے، میرا کلمہ پڑھنے والے، میرا انتظار کرنے والے اتنا بھول کے مجھے بیٹھے. کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہو گیا. اب دعا ندوہ کل کتنے امپورٹنٹ ہے، ہم نہیں پڑھے. تو آپ سوچو عاشورے کے دن بھی حکم ہے کہ امام کو یاد کرو، جو غم کا دن ہے. کل تو عید کا دن ہے، تو کل کا دن اور عید کوئی دن جمعہ دعا ندبہ شروع کرو. اس کے بعد آپ خالی دیکھو کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے. رمضان کے 30 دن کا گفٹ کیا مانگنے والے ہیں؟ کل اللہ سے کچھ مانگیں گے؟ آج کی رات کیا مانگنے والے ہیں مولا سے کہ مولا میں نے اتنی محنت کی. دیکھیے محنت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. روزہ رکھنا امریکہ میں کوئی آسان بات نہیں ہے. اتنا لمبا روزہ، پھر آپ کی جاب، پھر صبح اٹھنا، بچوں کو دیکھنا، مطلب اٹس اے بگ تھنگ. کیا مانگنے والے؟ ابھی ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا. اتنا مل گیا کہ اب ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں کچھ نہیں مانگنے والے یار. کچھ تو بولو کیا مانگنے والے. یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، امام کی سلامتی، اپنی آخرت کے لیے مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا والآخرہ. اسلام یہ نہیں بولتا کہ تم صرف آخرت کی طرف جاؤ، اسلام بولتا تم دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن اس لیے کہ مولا علی کا جملہ ہے کہ تم یہ سمجھ لے یہ دنیا اللہ نے کافر و مشرکین کے لیے سجایا ہے. نو، یہ دنیا کو اللہ نے مومن کے لیے بنایا. کافروں کے لیے اتنا نہیں سجایا اللہ نے، یہ مومن کے لیے سجایا. لیکن مومن پھر ویسے ہی مومن رہے. اصل امپورٹنٹ یہ ہے مومن بن کے رہے تو دنیا تمہاری ہے، قدموں میں تمہاری دنیا. اگر تم مومن نہیں ہوگے تو کوئی فائدہ نہیں. ہم امیر المومنین کے ماننے والے، تو ہمارے پاس تو یہ جذبہ ہونا چاہیے. تو دوستو آج جو بھی مانگو اپنے لیے مت مانگو. آج کی رات اپنے لیے کچھ مت مانگو، لیکن آپ اپنے لیے کچھ مت مانگو اور ہر چیز اپنے لیے کر لو. آج یہی بولنا ہے کہ پروردگار 30 دن کے بعد جنہوں نے روزے رکھے ان کے روزے پہلے قبول کر لیں. اور یہ بولو کہ جنہوں نے نہیں رکھے بیماری کی وجہ سے
ان کی کو شفا. اس کے بعد ایک دعا ضرور کرنا کہ آئندہ سال مکمل رمضان ہم کو ملے انشاءاللہ صحت کے ساتھ اور ہماری آخرت بخیر. پہلی رات کے لیے دوستوں ضرور مانگنا کہ پہلی رات ہماری بخیر ہو. بیماریوں کے لیے مانگنا. اور پہلی دعا جو زبان سے نکلے وہ امام کی سلامتی کے نکلے اور ظہور کے نکلے. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ رمضان کے 30 روزے ختم ہوئے ہمارے میں. اب آج کی رات پلیز میری بات سنو, 10-15 منٹ رہ گئے میرے پاس. 30 روزوں کے بعد آج کی رات آپ جب بستر پہ جانا نا, نرم بستر پہ, یہاں پہ نرم تکیے پہ سر رکھنا. ہر لڑکی, ہر لڑکا, ہر عورت, ہر مرد جنہوں نے روزے رکھے, رمضان کے 30 روزے رکھے, میں دیکھ رہا ہوں آپ کو, رات میں بستر پہ جا کے 5 منٹ سوچنا کہ 30 دن میں میں بدلا کتنا, مجھے ملا کیا. پلیز دوستو یہ سوچو کہ میں نے چینج کتنا لایا اپنے آپ میں. 30 دن کے بعد اگر تمہاری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تو روزوں کا فائدہ کیا ہوا؟ نہیں آیا ہے تو آج دعا کرو اللہ سے کہ پروردگار, جو بلیسنگ, اس کا مطلب یہ ہے کہ روزوں کی جو رحمت تھی وہ ہماری لائف میں آئی نہیں. اللہ نے وہ رحمت تو ہم کو دیا نہیں. آج دعا یہ کرنا, آج کی رات کی جو نماز ہے 2 رکعت, 100 سورہ توحید کی, 1 سورہ قل ہو اللہ دوسری رکعت میں, دونوں رکعت میں 1 علم 100 قل ہو اللہ, 1 علم 1 قل ہو اللہ. اس کے بعد قنوت پڑھ کے جب آپ بیٹھیں گے اس کے بعد دعا نہیں پڑھ سکتے, لیکن ایک دعا یہ کرنا ہاتھوں کو اٹھا کے کہ پروردگارہ میں اپنے غلطیوں کو ایکسپٹ کرتا ہوا تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں نے 30 روزے رکھے ہیں, ان سوروں کا واسطہ اور آل محمد کا واسطہ میری زندگی کو ویسا بدل دے جیسا تو چاہتا ہے. ادروائز واٹ از دا یوز, واٹ از دا یوز. رمضان ہر سال آیا, ہر سال روٹین کی پریکٹس نہیں ہے ہماری. وی ہیو ٹو گیٹ سم تھنگ فرام دس رمضان. تب یہ امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ. آج کی رات آپ کی ڈیسٹینی کو بدلنے کی رات ہے. 30 دن کے بعد آپ کو گفٹ لینا ہی لینا ہے. کل کی صبح نماز کو آنے سے پہلے جب کچھ کھا کے آئیں گے, غسل کر کے, کل کا جو غسل ہے آپ پانی نہیں ڈال رہے سر کے اوپر, شاور کے نیچے نہیں کھڑے رہ رہے, بلکہ اپنے گناہوں کو دھو رہے کل. اور ایک چیز آتی ہے, جب غسل لینا تو آدمی میں اتنا ریلیکس, اتنا لائٹ فیل کرنا چاہیے. اگر وہ لائٹ فیل کر رہا تو اٹ مینس تمہارے گناہ معاف ہوئے. اور امیجن کرو, خدا نہ خواستہ کل کسی کے گناہ معاف نہ ہو. یہ رمضان اگر اللہ ہم کو معاف نہیں کرے تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں, ہم کہاں کھڑے رہیں گے جا کے؟ Where we will stand. اللہ سے بڑا کوئی ہے معاف کرنے والا. تو آج پلیز نماز کے بعد 70 ٹائمز کہنا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, لیکن پریکٹس سے نہیں کہنا آنکھوں میں. آج جب نماز شب کے لیے قنوت کے لیے کھڑے رہو نا, دیکھیں ایک چیز یاد رکھو, نماز شب میں اپنی زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں. واجب نماز کے علاوہ مستحب نماز قنوت میں جب آپ کہیں الفو 70 مرتبہ, عربی میں بولنے سے اثر نہیں ہو رہا ہمارا, ہم کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. اردو میں بولے, اپنی گجراتی میں بولے, انگلش میں بولے, پلیز فارگیو می, پلیز فارگیو می. اس کے بعد رو اپنے گناہ کو یاد کر کے. آج کی رات ختم ہے. آج کی رات کے بعد پھر دیکھیے ایک چیز میں بتاؤں روک کے آپ کو, میں نے پہلی مجلس سے یہی کہا کہ شیعوں میں امپورٹنس آف دا ڈے, امپورٹنس آف دا نائٹ ہے. آج کی رات کی جو بلیسنگ ہے نا وہ کل کی رات میں نہیں ملنے والی ہے. اب یہ جو بلیسنگ آج کی رات ملے گی وہ 1 سال کے بعد پلٹ کے آئے گی. عید کی رات وہ نہیں ہے جو شب عید کی رات ہے, یہ یاد رکھو. اگر یہ رات ختم ہو گئی and if you don't get anything تو پھر یہ رات آنے والی کب ہے؟ after 1 year. مثال کے طور پر اگر 30 دن ہم کو معافی نہیں ملی
تو آج کم از کم گجراتی میں بول کے، انگلش میں بول کے، اردو میں بول کے، اپنی زبان میں بول کے اللہ سے قنوت میں معافی مانگو نماز شب میں کہ اللہ تو معاف کر دے. میں یہ نہیں بولتا 11 رکعت نماز پڑھو، 3 ہی رکعت پڑھو، 2 شفا 1 وتر، لیکن آج پڑھنا ضرور، اس لیے کہ آج شب عید ہے، آج ہم کو گفٹ لینا ہے، تحفہ لینا ہے. دوستو یہ بالکل ایسی ہے کہ 30 دن محنت کی ہے، اگر آج ہم کو چیک نہیں ملا اللہ کے پاس سے، کل صبح میں چیک نہیں ملا، تو واٹ از دا یوز؟ کوئی ایسا دنیا میں انسان ہے کہ 30 دن کام کر کے فری تھینک یو بول کے چلا جاتا ہے دنیا میں؟ آپ اتنے جنرس تو نہیں ہوئے بھی ہم ایسے. اگر آپ تو بولیں گے یار ایسے پورے امپلائیز اگر مل جائے تو ڈیری کوئن کہاں سے کہاں چلا جائے، تنخواہ لے ہی نہیں. کوئی ہے اتنا جنرس یہاں پہ؟ امریکہ میں تو 1 گھنٹے کا حساب ہے بھائی، اورس کا حساب ہے. تو آج آپ کیا کریں؟ 30 ڈیز کرنے کے بعد اللہ سے چیک لینے والے نہیں ہیں. آج لینا ہے بابا، لینا پلیز. چیک لینے کے لیے جو سائن ہوتی ہے نا اس کے اوپر، زیارت عاشورہ کی سائن کرو، اپنے امام سے سائن کرو، امام کر رہے تمہارے چیک پہ سائن. یہ سب سے بڑی رحمت ہوگی اگر آج ہم کو مل گیا. اور if you don't get it 1 سال ویٹ کرنا ہے. تو آج کی رات کو ضائع ہونے مت دو، آج کی رات کو ویسٹ ہونے مت دو. کل کی صبح ویری امپورٹنٹ. جب صبح میں اٹھو نا فجر پہ، نماز فجر دیکھیے، عید کی نماز بہت امپورٹنٹ ہے. عید کی نماز تہجد پڑھنے کے بعد، فجر پڑھنے کے بعد، میں اتنا لمبے اعمال نہیں دے رہا، میں تو روز ہی پڑھ رہا تھا. تہجد تو آپ روز پڑھتے ہوں گے، فجر تو روز ہی پڑھتے ہوں گے. فجر کے بعد کل میری خواہش ہے پلیز کل دعا عہد پڑھنا، 5 منٹ کی دعا ہے کل کے لیے، امپورٹنٹ ہے. عید کا دن ہے، دعا عہد ہوا اس طرح جو بیت کی طرح پڑھتے امام زمانہ کی، جو پیر پہ مار کے بولتے ہیں الجل 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 یا مولا صاحب الزمان. دعا عہد پڑھنے کے بعد میں آپ کو 1 سال کا گفٹ دے رہا ہوں، 1 ایئر کا، کمنگ ایئر 2013 کا، پورا 14 اٹھانا اس کا فائدہ. چیک کر کے دیکھو، ٹرائی کر کے دیکھو کیسا ملتا ہے. دعا عہد ضرور پڑھنا کل. فجر کی نماز 5:30 بجے، اب تو یہاں کے ٹائمنگز بھی یاد ہو گئے مجھے. 5:30 نماز فجر، اس کے بعد دعا عہد 5 منٹ. آپ کی جو گجراتی مفاتی ہے نا مجموعہ، اس میں ہوگی دعا ہے نا. گڈ. ایسا ہاتھ رکھے، کتنی کل کی ضرور پڑھنا، کل امپورٹنٹ ہے. وہ پڑھنے کے بعد 330 مرتبہ. یہ 3 تحفہ ایک ساتھ دے رہا میں. کل جمعہ ہے، آپ میری طرح متوجہ رہے، کل جمعہ ہے. 2 رکعت سلامتی کی نماز پلیز، 1 سال کا تحفہ کمنگ ایئر تک. 2 رکعت آپ کی زندگی چاہتے ہیں آئندہ سال تک کوئی آپ کو تکلیف نہ ہو، انہیں میجر تکلیف نہ ہو. بخار آئے، لازم آئے بخار، کانٹا چبھے، داڑھ میں درد ہو، لیکن وہ کچھ لمحوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے. لیکن آپ مکمل ہیلتھ چاہتے ہو 1 سال تک تو 3 کام کرنا. فجر کی نماز 2 رکعت کل جمعہ سلامتی ہے امام زمانہ لائک فجر پریئر کل لازم پڑھنا. دعا عہد اور 330 مرتبہ بولو، 330 ٹائمز. یا مسبب الاسباب اللہ کا نام ہے، 330 ٹائمز. یہ بول کے یو سٹارٹ یور ڈے، صدقہ دے کے یو سٹارٹ یور ڈے. کل فرائیڈے ناشتہ کر کے یا مرکز پہ آؤ تو آپ یہ بولنا کہ آئندہ سال تک آپ کے پورے کام ایسا بنے، واک تھرو ہو، بیماری آئے ضرور آئے. دعا یہ کرو کہ اللہ تو امتحان ضرور لینا، ایسا نہیں کہ بالکل امتحان نہیں لے تو ہم تو فرعون بن جائیں گے. ہم فرعون بننا نہیں چاہتے ہیں، ہم اللہ کا بندہ رہنا چاہتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بخار آئے، بیماری آئے، لیکن شفا بھی وہی عطا کرے گا. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد.